بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ سنائیں گے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد عمران صاحب اولاد نہیں تھے۔ ان کی بیوی حنا اولاد کے لیے بہت متمنی تھیں، اس لیے اللہ کے حضور انہوں نے اس دور کی شریعت اور رواج کے مطابق یہ منت مانی کہ اے میرے رب، مجھے اولاد عطا کر، جو بچہ پیدا ہوگا اسے تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو اس نظر کو قبول فرما۔ اللہ نے قبول فرما لیا، لیکن جب ان کو لڑکی پیدا ہوئی اور مریم نام رکھا گیا، جس کے معنی ہے خادم، تو کہنے لگیں کہ اے پروردگار، میری نظر ماننے کا مقصد تیری رضا حاصل کرنے کے لیے تیری عبادت گاہ کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا۔ جو کام لڑکا بہتر انجام دے سکتا ہے بنسبت لڑکی کے، اب تو نے لڑکی دی ہے، اس کی کیا مصلحت ہے اسے تو اچھی طرح جانتا ہے۔ نظر کے مطابق میں اس لڑکی کو تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، بس ایک درخواست اور قبول کر لے، اس بچی کو اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں لے کر شیطان مردود سے محفوظ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لیا۔ ان کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری قرعہ اندازی کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد ہوئی، جو اپنے وقت کے نبی اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس کے پوربی کمرے میں دروازے پر پردہ ڈال کر اپنے کو دیکھنے والوں کی نگاہوں سے بچا کر اللہ کی عبادت اور ذکر و تسبیح میں مصروف رہتی تھیں۔ جب رات آتی تو زکریا علیہ السلام انہیں اپنے مکان پر ان کی خالہ یعنی اپنی بیوی عیشا کے پاس کر دیتے۔ دن میں حضرت زکریا جب بھی ان کے کمرے میں جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان، یہاں تک کہ بے موسم کے پھل اور میوے بھی موجود رہتے تھے، جبکہ وہ ان کا لایا یا دیا ہوا نہیں ہوتا۔ تعجب سے پوچھتے کہ یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ مریم کا جواب ہوتا کہ اللہ کی طرف سے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ اللہ نے آپ کو پاک کیا ہے، بزرگی دی ہے اور دنیا کی عورتوں میں افضل مرتبہ عطا کیا ہے۔ ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر حضرت مریم ڈر گئیں کہ یہ بری نیت سے آیا ہے۔ کہنے لگیں، اگر تجھ کو اللہ کا کچھ بھی خوف ہے تو نکل جا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ گھبراؤ مت، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور تجھ کو ایک پاکیزہ اولاد نرینہ یعنی لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، جس کا نام عیسیٰ اور لقب مسیح ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بہت عزت والا ہوگا، اللہ کے انتہائی قریبی بندوں میں گنا جائے گا۔ وہ لوگوں سے پالنے میں بات کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر ایک صالح انسان ہوگا۔ اسے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ اسے کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کا علم دے گا۔ کہنے لگیں، بھلا مجھ کو بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی میں بچلن ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ آپ کو کسی مرد نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ یہ عام فطرت اور قانون قدرت کے مطابق اولاد ہونے کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ بالکل آسان ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تمہارے بابا آدم کو بنا ماں اور باپ کے پیدا کیا، تمہاری ماں حوا کو بنا ماں کے پیدا کیا، اور اب تمہارے بیٹے عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کرے گا۔ اللہ کے لیے پچھلی صورتوں کے بعد تخلیق کی یہ تیسری صورت بھلا کیسے مشکل یا ناممکن ہے؟ یہ کہتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے ظاہری اسباب کے لحاظ سے ان کے گریبان میں ایک پھونک مار دی اور حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہر گیا۔
حضرت مریم علیہ السلام پر جب حمل ظاہر ہونے لگا تو بیت المقدس کے ہیکل سے نکل کر ماں اور خاندان والوں کو بتائے بغیر وہاں سے 9 میل دور کوہ ساحیر کے ایک ٹیلے پر چلی گئیں۔ ان کا یہ عمل بالکل فطری تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے معزز خاندان سے تھیں اور اعتکاف میں بیٹھی تھیں، کنواری تھیں، پھر بھی حاملہ ہو گئیں تو قوم بھلا کیسے لعنت ملامت نہ کرتی۔ حقیقت تو وہ خود جانتی تھیں یا اللہ، لیکن کیسے لوگوں کو یقین دلاتی۔ جب درد ذیل شروع ہوا اور زچگی کا وقت آیا اور وہاں سے نکل کر ایک سنسان جگہ پر ایک کھجور کے درخت کے نیچے تنہا چلی گئیں، جس کا موجودہ نام بیت اللحم ہے۔ کہنے لگیں کہ کاش میں اس حالت میں پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ ان کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اب تک حمل کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے رکھا ہے، لیکن اس بچے کو لے کر کہاں جائیں جو بن باپ کے پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ زچگی کے دوران اور بعد میں صفائی طہارت کے لیے پانی اور خوراک کی بھی ضرورت تھی اور مدد کرنے والی دایا کی۔ اس حالت میں جبریل علیہ السلام نے وادی کے نیچے سے پکار کر کہا کہ بچے کے معاملے میں تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے اعتراض کا جواب دینا اللہ کے ذمہ ہے۔ فرشتے نے یہ بھی کہا کہ جب کوئی آئے اور بچے کی پیدائش کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ میں نے چپ رہنے کی رحمان سے نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی شخص سے نہ بولوں گی۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں چپ کا روزہ رکھنے کا رواج تھا۔ تمہارے کھانے پینے کے لیے اللہ نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ اس کھجور کے تنے کو ذرا ہی ہلاؤ گی تو تیرے اوپر اس میں سے پکی ہوئی تر و تازہ کھجور ٹپک پڑیں گی۔ ان کو شوق سے کھانا۔ تیری پاؤں کے پاس اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ نکال دیا ہے، اس سے پیاس بجھانا اور طہارت اور صفائی کا کام لینا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس پر عمل کرتی رہیں۔ کچھ دنوں وہاں قیام کے بعد وہ اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم میں آئیں۔ پتہ چلنے پر لوگوں کی بھیڑ اکٹھی ہو گئی۔ کہنے لگے، اے مریم، تو بنی اسرائیل کے معزز خاندان سے ہے۔ تیرے باپ عمران بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار تھے، تیری ماں بھی نیک تھی، بدکار بد چلن نہ تھی، پھر کنواری ہو کر اور ہیکل یعنی بیت المقدس کی خادمہ ہو کر یہ کس کا بچہ لے آئی؟ مریم علیہ السلام نے خاموش رہ کر بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسی سے پوچھ لو۔ لوگ بگڑ گئے، کہنے لگے، ہم اس بچے سے کیا بات کریں جو پالنے میں پڑا ہوا چند دنوں کا ہے۔ اسی وقت وہ بچہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے، اس نے مجھے بابرکت کیا ہے چاہے میں کسی بھی جگہ رہوں، اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا زندگی بھر کے لیے حکم دیا ہے، اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے، میری پیدائش، میری موت اور دوبارہ میرے زندہ کیے جانے پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ قوم کے لوگوں نے پالنے میں دودھ پیتے بچے کی زبانی جب یہ حکیمانہ کلام سنا تو انہیں یقین ہو گیا مریم پاک اور باکردار ہے۔ اس بچے کی پیدائش کا معاملہ یقیناً اللہ کی ایک نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش اور پالنے میں ہی حکیمانہ باتیں کرنے کی خبر تیزی سے پھیل گئی۔ فلسطین کے اس وقت کے یہودی بادشاہ جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہلے قید پھر شہید کر دیا تھا، بہت پریشان ہوا کہ ہماری ظالمانہ حکومت کے لیے یہ زبردست خطرہ ہے، تو وہ بچے کا دشمن ہو گیا۔ اس لیے یہی خواہوں کی رائے سے حضرت مریم بیت اللحم سے اپنے کچھ رشتہ داروں کے پاس حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئیں اور وہاں سے آ کر ناصرہ میں قیام کیا۔ ناصرہ ایک اونچی سطح کی زمین پر بسا تھا، باغات اور میٹھے پانی کی نہریں تھیں، اطمینان اور امن کی جگہ تھی۔ وہاں ضرورت کی ساری چیزیں فراغت سے میسر تھیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام 13 برس کے ہو گئے تب ان کو ساتھ لے کر دوبارہ واپس بیت المقدس کے شہر یروشلم میں آئیں۔ انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی ان کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔